گلگت بلتستان کے وکلاء نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ دھرنے میں گلگت، دیامر، استور، غزر، ہنزا نگر اور بلتستان ڈویژن سے تعلق رکھنے والے وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے۔ 24 نومبر 2024 کو سی ایم سیکریٹریٹ سے سی ایم صاحب کے حکم پر ڈائریکٹیوز ایشو ہوئے، اور ان ڈائریکٹیوز پر جو متعلقہ ادارے تھے یا ڈپارٹمنٹس کہہ لیں، ڈپارٹمنٹس نے عمل درآمد کرنا تھا۔ اس میں زیادہ تر لا سیکرٹری انوالو ہے، اس میں SMBR انوالو ہے، اس میں سیکرٹری فائنانس انوالو ہے، لیکن 8 ماہ گزر گئے ان ڈائریکٹیوز پر آج تک یعنی 1% بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو ہم بارہا حکومت کو یہ کہتے رہے کہ بھئی آپ کے اپنے ڈائریکٹیوز ہیں، اس پر عمل درآمد کریں، لیکن حکومت جو ہے بجائے اس پر عمل درآمد کرنے کے وکلاء کو کہتے رہے جی آپ اپنی سٹرائک کو ختم کریں، اپنے دھرنے آپ نہ دے دیں۔ تو ہم بحالت مجبوری اپنے مطالبات اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے روڈ پہ آئے۔ پچھلے 3 دن ہم نے علامتی دھرنا کیا، آج سے ہمارا کل وقتی دھرنا ہے۔ تو ان دھرنوں کے نتیجے میں ہم سے حکومت کے کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا کہ آپ جو ہے دھرنوں کو مؤخر کریں، ہم جو ہے ان مطالبات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو ہم بضد ہیں، وکلاء بھی بضد ہیں کہ چونکہ یہ وکلاء کے اپنے پرسنل کوئی انٹرسٹ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ میں ججز لگیں گے تو 10,000 جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ فوری طور پر لوگوں کو انصاف ملے گا۔ چیف کورٹ میں جج لگے گا تو فوری طور پر ہمارے پاس 3 ڈویژن ہیں، ڈویژنوں میں جج مستقل بیٹھے گا، ایک جج جو ہے وہاں ٹورنگ جج ہوگا، DB لگے گی، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اسی طرح ہر ضلع میں سینئر سول جج کے پاس جو ہے 60-70 کیسز لگتے ہیں، کیونکہ وہ سینئر سول جج بیک وقت سول جج بھی ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ بھی ہے، وہ رینٹ کنٹرولر بھی ہے، وہ فیملی جج بھی ہے، اس کے پاس سائبر کرائم کے بھی کیسز آتے ہیں۔ تو ایک جج جو ہے 70 کیسز سنے گا تو وہ فیصلے کیا کرے گا؟ دیامر بار کے صدر معروف شاہ نے کہا کہ تمام اضلاع کے وکلاء متحد ہیں اور یہ تحریک عوامی مفاد کے لیے ہے۔ ہمارا یہ دھرنا جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا۔ ہم اس عہد سے آئے ہیں، دیامر بار ایسوسی ایشن کے جملہ ممبران یہاں پہ موجود ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کے جتنے بھی بارز ہیں ان کے جملہ ممبران یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے ہیں، اور ابھی تک حکومت کا جو ہمارے ساتھ رویہ ہے یہ مایوس کن ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ آگے اور ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے، ہمارے مطالبات کو حل کرے۔ مینجمنٹ کمیٹی کے رکن شبیر احمد دریلو کا کہنا ہے کہ یہ جدوجہد صرف وکلاء کی نہیں بلکہ عوام کی بھی ہے۔ اب پہ جو انصاف کی فراہمی جو ہوتی ہے وہ ایک عوام کو انصاف کی فراہمی ہے، اور انصاف فراہم کرنے کے لیے جو اسسٹ کرتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے۔ وکیل کا جو کام ہوتا ہے وہ اسسٹنس کا ہوتا ہے، فیصلہ دینے کا کام جج صاحب کا ہوتا ہے، اور انصاف جو ملتا ہے وہ عوام کو ملتا ہے ڈائریکٹلی، اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو ہے۔ اب دوسری جو بات ہے، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عوامی جب مسائل جب حل نہیں ہوں گے، اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو بے گناہ قیدی جو جیلوں میں، وہ ان کا مسئلہ عوامی مسئلہ ہے، یہ جو وکیلوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ خاتون وکیل شبانہ برکت کے مطابق خواتین وکلاء بھی اس تحریک میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ سی ایم صاحب نے ہمارے 8 مطالبات کو مانا، ان پہ ڈائریکشن جاری کر دیے۔ اب سی ایم کے ڈائریکشنز کو نہیں ماننے والی سی ایم صاحب آ کے ہمارے دھرنے میں بتائے کہ وہ طاقتور حلقے کون ہے جو سی ایم کی ڈائریکشن پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے۔ ابھی ہمارے دھرنے کا مقصد سی ایم کی جو ڈائریکشن ہے ان پہ عمل درآمد ہے، اور پھر ہم دوسری قسم کی نوٹیفیکیشن اور ترخانے والے حربوں کو ڈیلائنگ ٹیکنیکس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ جو سی ایم کی ڈائریکشنز ہیں ان پہ فی الفور عمل کی جائے، اور ان کی امپلیمنٹیشن ہم چاہتے ہیں۔ ہمارا دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے جتنے مطالبات 9 یا 10 ہمارے مطالبات ہیں تمام تر کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ہم اس دھرنے میں بیٹھیں گے۔ گلگت بلتستان کے وکلاء عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر کے گزشتہ 10 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاجی ریلیاں بھی نکال رہے ہیں۔ وکلاء تنظیموں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا۔ voicepk.net کے ساتھ گلگت بلتستان سے میں ہوں شیرین کریم۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔